ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر ہے یہ بھی پرابیبلٹی پہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس میں بھی ہم کچھ نومیریکل ایگزامپلس کریں گے کہ جو کہ پلینگ کارڈز یا جسے آپ تاش کہتے ہیں، تاش کے بارے میں ہے، اور ایک آدھ ایگزامپل جو ہے وہ سلیکشن آف آئٹمس کے بارے میں ہے، یا کوئی چیز آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو آتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ کہ اس میں 2 ایگزامپل جو ہیں وہ آپ نے پچھلے لیکچر میں کر لی تھی۔ یہ ایگزامپل نمبر 3 ہے کہ 1 card is randomly drawn from ordinary deck of 52 cards۔ کہ ڈیک کیا ہوتی ہے کہ یہ تاش کو کہتے ہیں، یا پلینگ کارڈز بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ڈیک بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے اندر 52 کارڈز ہوتے ہیں۔ واٹ از دا پرابیبلٹی that card is red, jack, heart, spade, king, jack or queen, ace of spade اور picture card۔ یہ مختلف آپ نے ایونٹ جو ہیں ان کی پرابیبلٹیز نکالنی ہے۔ تو پلینگ کارڈز کے بارے میں بھی اکثر جو ہے وہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے، بلکہ پچھلے 1-2 پیپروں میں آ بھی چکا ہے، تو اس لیے یہ بھی آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلینگ کارڈ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور ان میں جیک کون سا ہوتا ہے، ہارٹ کون سا ہوتا ہے، اسپیڈ کون سا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں۔ کہ یہ میں نے پلینگ کارڈز کی ایک پکچر جو ہے یہاں پوسٹ کی ہے۔ اس میں یہ ڈفرینٹ 4 آپ کے پاس روز شو کی گئی ہیں۔ یہ پہلی روز میں پہلی جو ہے اے ہے، دوسرا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک نمبر ہوتے ہیں۔ آگے پکچر کارڈ ہوتے ہیں جن میں ایک کے اوپر جے لکھا ہوا ہے، نیکسٹ کے اوپر کیو لکھا ہوا ہے، اور اس سے نیکسٹ کے آگے اوپر کے لکھا ہوا ہے۔ جے فار جیک ہے، کیو فار کوئین اینڈ کے فار کنگ۔ یہ 13 کارڈ بنتے ہیں ایک رو میں، 13 کارڈ ایک رو میں۔ اسی طرح 13 کی 4 روز ہیں آپ کے پاس۔ اس میں یہ ڈیزائن مختلف ہے، یہ ڈیزائن اور ہے، یہ ڈیزائن اور ہے، اور یہ ڈیزائن اور ہے۔ یہ جو مختلف ڈیزائن ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سوٹس، کہ سوٹس کہلاتے ہیں یہ، کہ SUITS سوٹس، کہ جو اس طرح کا ڈیزائن ہے، فرض کریں کہ جیسے یہ بنے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اس کو آپ نام دیتے ہیں اسپیڈ کا، اور یہ جو ڈیزائن ہے آپ کے پاس یہ بنا ہوا ہے اس کو ڈائمنڈ کہتے ہیں، اور اس طرح یہ والا نشان جو ہے اس کو آپ کلب کہتے ہیں، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہارٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ ہارٹ اور ڈائمنڈ ریڈ کلر میں ہوتے ہیں عام طور پہ، کلب اور اسپیڈ جو ہے یہ بلیک کلر میں ہوتے ہیں۔ تو ہر سوٹ کے 13 کارڈ ہوتے ہیں، جیسے ڈائمنڈ کے 13 کارڈ ہیں، اسی فارمیٹ میں ہارٹ کے 13 کارڈ ہوں گے، اسی فارمیٹ میں اسپیڈ کے 13 کارڈ ہوں گے، اسی فارمیٹ میں آپ کے پاس کلب کے 13 کارڈ ہوں گے۔ ان 13 کارڈز میں سے ٹوٹل کارڈ جو ہیں 13 4 اور 52 بن جاتے ہیں۔ ان میں یہ 12 کارڈ جو ہیں جن کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ہم پکچر کارڈ یا فیس کارڈ بھی کہہ دیتے ہیں، پکچر اور فیس کارڈ۔ اور یہ والی جو پہلا کارڈ ہوتا ہے جس کے اوپر اے لکھا ہوا ہوتا ہے، ان کو ہم ایس کہتے ہیں، ACES، ایسز بھی کہہ دیتے ہیں، کہ یہ ایس آ جائیں گے آپ کے پاس۔ 1 2 3 4 ایس ہوتے ہیں پلینگ کارڈز میں، 12 پکچر کارڈ ہوتے ہیں، اور باقی سارے یہ نمبرڈ کارڈ ہوتے ہیں، کہ 2 سے لے کر 10 تک ان کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاف آف دا کارڈز آر آف ریڈ کلر، کہ
हाफ कार्ड्स जो हैं वो रेड कलर के होते हैं 13 एंड 13 26, और हाफ कलर जो हैं हाफ कार्ड जो हैं वो ब्लैक कलर में आते हैं। तो ये कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको पता होगा तो आप मुख्तलिफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकेंगे जो पीछे आपने क्वेश्चन में पढ़े हैं। इन कार्ड्स को अच्छे तरह से ज़हन में रखें कि ये ज़ाहिर है कि डायग्राम तो आपने उधर नहीं बनानी होती, लेकिन ज़हन में ये फिगर आपके होनी चाहिए कि कैसे कैसे ये कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डायमंड क्या होता है, हार्ट क्या होता है, स्पेड क्या होते हैं, क्लब क्या होते हैं, और हर एक सूट के कितने कितने पिक्चर कार्ड होते हैं, कितने एस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसको ज़हन में रखते हुए आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसी तरह से हैं आसान से कि आपने इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स जैसे आपको पहले बताया है कि सैंपल स्पेस में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 में से अगर एक कार्ड निकालना हो तो देयर आर 52 पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स आपके पास 52 होंगे। कि 52 कैसे पॉसिबल आउटकम है कि हार्ट के 13 कार्ड में से एक आ सकता है, क्लब के 13 में से एक आ सकता है, डायमंड के 13 में से एक आ सकता है, या कि स्पेड के 13 में से कोई एक कार्ड आ सकता है। तो टोटल आपके 52 कार्ड जो हैं वो बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या है? क्वेश्चन में पहला उसने पूछा है कि रेड कार्ड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। 52 कार्ड्स थे, एक कार्ड आपने ड्रा किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ रेड कलर, कि रेड कलर में हो वो कार्ड। जाहिर है कि रेड को फेवर करने वाले एलिमेंट्स देख लेंगे, वो हम ऊपर लिख देंगे, और जो टोटल आउटकम्स हैं वो हम नीचे लिख देंगे, और ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। फर्ज करें कि रेड कार्ड को हम ए इवेंट से शो करते हैं, इवेंट ए शोइंग द रेड कार्ड। देन फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए, एन ऑफ ए से मुराद क्या होता है? ए को फेवर करने वाले। कि पीछे अगर आप देखें तो 13 कार्ड जो हैं आपके डायमंड के रेड कलर में हैं, ये वाले 13 जो है डायमंड के, और 13 हार्ट के जो हैं ये रेड कलर में हैं। इसका मतलब कि टोटल 52 में से 13 प्लस 13 26 जो है वो रेड कार्ड्स को फेवर कर रहे हैं। तो रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आ जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, 26 ओवर 52। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है कि कार्ड इज जैक, कि आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला है, वो जैक आ जाए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसको सपोज हमने इवेंट बी का नाम दे दिया, तो बी शोइंग द कार्ड इज जैक। देन पॉसिबल आउटकम्स ऑफ बी, के बी को फेवर करने वाले एलिमेंट्स कितने हैं ये हम देखेंगे। दोबारा सैंपल स्पेस की तरफ जाते हैं। फर्ज करें कि जैक की बात कर रहा है, तो जैक कितने हैं आपके पास? 1 2 3 एंड 4। ये 4 जो हैं ये आपके पास जैक है। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स आपकी 4 हो जाएंगी, और टोटल आउटकम आपकी वही 52 है। तो जैक के चांसेस 4 ओवर 52, या जैक की प्रोबेबिलिटी 4 ओवर 52 आ जाएगी। थर्ड है कि कार्ड इज हार्ट, के 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, वो हार्ट का कार्ड आ जाए, या उसका सूट जो हो वो हार्ट हो। तो ये कैसे निकालेंगे? सी इवेंट हमने डिफाइन कर दिया जो शो कर रहा है कि कार्ड इज हार्ट, के हार्ट के कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है सी इवेंट। तो सी को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट होंगे? अब ये देखना पड़ेगा कि आपके प्लेइंग कार्ड्स में या ताश में कितने हार्ट के कार्ड होते हैं, वो सारे उसको फेवर करेंगे सी इवेंट को। ये हार्ट की बात की थी,
ہاں جی، ہارٹ کو فیور کرنے والے دیکھیں کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 6، یہ پوری جو رو ہے یہ ہارٹ کو فیور کر رہی ہے کیونکہ سب پہ ہارٹ بنا ہوا ہے. تو یہ 13 کی ایک رو ہوتی ہے، تو 13 کارڈ جو ہیں وہ ہارٹ کو فیور کرنے والے ہیں. نیچے والے 13 جو ہیں اسپیڈ کو فیور کرنے والے، نیچے والے 13 جو ہیں کلب کو فیور کرنے والے، اوپر والے جو ہیں وہ ڈائمنڈ کو فیور کرنے والے کیونکہ ان سب میں ڈائمنڈ بنا ہوا ہے. تو ہارٹ کو فیور کرنے والے 13 کارڈ تھے، ٹوٹل کارڈ آپ کے پھر 52 تھے، 13/52 آپ کی پرابیبلٹی نکل آئے. اگین چلتے ہیں آپ کے فورتھ پارٹ پہ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کارڈ ہے اسپیڈ، کہ اسپیڈ کا کارڈ نکل آئے. اس کو آپ نے ایونٹ ڈی کا نام دے دیا. تو ڈی کو فیور کرنے والے کتنے ایلیمنٹ ہوں گے؟ جیسے ہارٹ کو فیور کرنے والے 13 تھے، کیونکہ آپ کا اسپیڈ جو ہے یہ بھی ایک سوٹ ہے، تو اس سوٹ کے بھی آپ کو پتا ہے کہ 13 کارڈ ہے. اسپیڈ کے بھی 13 کارڈ ہے، تو 13/52 جو ہے یہ بھی پرابیبلٹی بن جائے گی آپ کے پاس 13/52. نیکسٹ پارٹ میں ہے، یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ ای پارٹ ہے یا آپ کا 5th پارٹ ہے کہ آپ نے ایک کارڈ ڈرا کیا کہ فرض کریں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کارڈ نکال لیں، ایک کنگ نکال لیں، جیک نکال لیں یا کوئین آف ہارٹ نکال لیں، تو آپ گیم ون کر جاتے ہیں، یا ایک پرائز منی ہے وہ آپ ون کر جاتے ہیں. تو یہاں آپ کے ون کرنے کے چانسز کتنے ہیں یا پرابیبلٹی جو ہے وہ کتنی ہے، یہ آپ نکالنا چاہتے ہیں. کہ ای ایونٹ ہم نے بنا دیا کہ جو کنگ جیک یا کوئین آف ہارٹ کو شو کر رہا ہے، کنگ جیک یا کوئین آف ہارٹ کو شو کر رہا ہے. تو ای ایونٹ کو فیور کرنے والے ایلیمنٹ کتنے ہوں گے، یہ ہم دوبارہ چلتے ہیں اب سیمپل سپیس میں. اس میں دیکھتے ہیں کنگ جیک اور کوئین آف ہارٹ، کنگ جیک اور کوئین آف ہارٹ. کنگ کو فیور کرنے والے 4 ایلیمنٹ، جیک کو فیور کرنے والے 4 ایلیمنٹ، 4 and 4 8 ایلیمنٹ ہو گئے، 4 + 4 8 ہو گئے. اور کوئین آف ہارٹ، اب کوئین آف ہارٹ جو ہے یہ کتنی کوئینز ہیں؟ کوئینز تو آپ کے پاس 4 ہیں، لیکن اس نے صرف کوئین آف ہارٹ کی بات کی ہے، تو کوئین آف ہارٹ آپ کے پاس ایک ہی ہے. تو 4 + 4 + 1 جو ہے آپ کے فیوریبل آؤٹ کم بن جائیں گے. کنگ کے 4، جیک کے 4 اور کوئین اس نے اسپیسیفائی کر دی کوئین آف ہارٹ. اگر یہاں صرف کوئین لکھا ہوتا تو کوئین بھی 4 ہوتی، یہاں اس نے کہا باقی کوئین نہیں لینی، کوئین آف ہارٹ آپ نے لینی ہے. تو یہ 1 کوئین تھی، ہارٹ کے لیے ایک کوئین ہوتی ہے، تو یہ 4 + 4 + 1 = 9 آپ کے فیوریبل آؤٹ کم بن جائیں گے. ٹوٹل آپ کے 52 آؤٹ کم ہوں گے. تو پرابیبلٹی آف ای جو ہے 9/52 نکل آئے گی. آگے آپ کا 6th پارٹ ہے ایس آف اسپیڈ. اسپیڈ کا ایس نکل آئے. اسپیڈ ایک سوٹ ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سوٹ میں ایک ایس ہوتا ہے، آگے 2 3 4 5 10 تک نمبر ہوتے ہیں، پھر جیک کوئین اینڈ کنگ ہوتے ہیں. تو ایک ہی ایس ہے اسپیڈ میں، ایک فیور کرنے والا ایلیمنٹ ہے، ٹوٹل 52 ہے. اگر اکیلا ایس کہتا تو پھر تو 4 ایس تھے، لیکن اس نے اسپیسیفائی کر دیا کہ ایس آف اسپیڈ آپ نے نکالنا ہے. تو ایس آف اسپیڈ آپ کے پاس ایک ہی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ ایس اور ادھر سے اسپیڈ کا ایس جو ہے وہ ایک ہی ہے آپ کے پاس، کہ باقی جو ایس ہیں ایک کلب کا ہے، ایک ہارٹ کا ہے، ایک ڈائمنڈ کا ہے. تو 1/52 اس کی پرابیبلٹی نکل آئے گی. لاسٹ یا 7 ہے، اس میں
کہ پکچر کارڈ آ جائے. 52 میں سے ایک کارڈ آپ نے ڈرا کیا, واٹ از پرابیبلٹی دیٹ اٹ از پکچر کارڈ. تو آسان سی بات ہے کہ دیکھیں گے پکچر کارڈ کتنے وہ آپ کے فیوریبل ہو جائیں گے. ٹوٹل 52 کارڈز ہیں تو 52 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. تو پکچر کارڈ کتنے ہوتے ہیں پلئنگ کارڈز میں, یہ ہم نے پکچر کارڈ نکالے تھے. ہر فوڈ کے 3 پکچر کارڈ ہوتے ہیں, تو 4 فوڈس ہیں, 3 4 12 پکچر کارڈ بنتے ہیں آپ کے پاس. تو 12/52 آپ کے پاس پرابیبلٹی نکل آئے گی. تو یہ ایونٹس کو آپ نے نام دینے ہوتے ہیں کہ پکچر کارڈ کو فرض کریں جی دے دیا, ایس آف اسپیڈ کو ایف دے دیا, اس طرح آپ کو نام دے کے اس کو فیور کرنے والے ایلیمنٹ یہ ہیں. تو پرابیبلٹی کیسے نکالتی ہیں, فیوریبل ایلیمنٹس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایلیمنٹس کرتے. تو یہ اس طرح سے آپ کا یہ کوشچن حل ہو جاتا ہے. نیکسٹ ایک اور کوشچن ہے نیومیریکل ایگزامپل نمبر 4 کہ یہ تھوڑی سی پہلی ایگزامپل سے ڈفرینٹ ہے لیکن ہے وہی فیوریبل آؤٹ کمز ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل آؤٹ کمز آپ نے کرنی ہے. کہ ایگزامپل کیا ہے کہ دیر آر 1000 پیشنٹ ان دا ہاسپٹل, among them 300 males and 100 female patients have COVID-19 positive, while remaining 400 and 200 female patients are 400 male and 200 female patients are of other diseases. If one patient run away from the hospital, what is probability that person is male? Number 1. Number 2, person is female. Number 3, person is COVID positive. Number 4, person is COVID positive male. یہ 4 پرابیبلٹیز آپ نے نکالنی ہے. کوشچن کیا ہے کہ 1000 پیشنٹ تھے جن میں 300 میل اور 100 فیمیل جو ہیں وہ کووڈ افیکٹڈ تھے یا کووڈ پازیٹیو تھے. باقی کے جو میل ہیں 400 میل اور 200 فیمیل وہ ہاسپٹل میں کوئی دوسری بیماریوں کے تھے. ایک پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل سے بھاگ گیا ہے. اب کیا پرابیبلٹی ہے کہ وہ میل بھاگنے والا جو ہے پیشنٹ وہ میل ہو, دوسرا یہ ہے کہ وہ فیمیل ہو, تیسرا یہ ہے کہ وہ کووڈ پازیٹیو ہو, چوتھا یہ ہے کہ کووڈ پازیٹیو میل ہو. یہ 4 پرابیبلٹیز ہم نے نکالی. تو یہاں بھی سلوشن کی طرف آتے ہیں کہ سیمپل سپیس میں آپ کے پاس 1000 پیشنٹ ہیں. تو 1000 میں سے ایک پیشنٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو بھاگ گیا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ 1000 جو ہیں آپ کے پاس پاسبلٹیز ہیں کہ پیشنٹ نمبر 1 بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتا ہے, 3 اینڈ سو آن پیشنٹ نمبر 1000 بھی ہو سکتا ہے. 1000 پاسبل آؤٹ کمز ہیں آپ کے پاس سیمپل سپیس میں. کہ یہ سارے ڈیٹا کو میں نے ایک ٹیبل کی فارم میں بنا دیا ہے تاکہ کیلکولیشن ہماری آسان ہو جائے. کہ پیشنٹ 2 طرح کے ہیں, ایک میل ہیں اور ایک فیمیل ہیں, اور دوسری کنڈیشن ان کی کیا ہے, بیماری کے لحاظ سے بھی وہ 2 طرح کے ہیں, کچھ کووڈ پازیٹیو ہیں, کچھ ادر ڈیزیز کے ہیں. تو میل کتنے ہیں, 300 میل ہیں جو کووڈ پازیٹیو ہیں اور 100 فیمیل ہیں جو کووڈ پازیٹیو ہیں, جو پیچھے آپ نے ڈیٹا دیا اس میں لکھا ہوا سارا. اور ادر ڈیزیز کے 400 میل ہیں اور 200 فیمیل ہیں. ان کا ٹوٹل کیا جائے تو میل 700 بنتے ہیں, فیمیل 300 بنتے ہیں, کووڈ پیشنٹ 400 بنتے ہیں اور ادر ڈیزیز کے 600 بنتے ہیں, اور گرینڈ ٹوٹل ان کا 1000 آتا ہے. یہ آپ نے ٹیبولر فارم میں سارا ڈیٹا کو لکھ لیا. نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی سیمپل سپیس کی ٹوٹل آؤٹ کم 1000 ہے, یہ یاد رکھیں, کیونکہ ڈینومینیٹر میں جب آپ پرابیبلٹی نکالتے ہیں تو سیمپل سپیس کی آؤٹ کمز کو آپ نیچے یا ڈینومینیٹر میں لکھتے ہیں. تو پہلا پارٹ تھا اس میں کہ بھاگنے والا پیشنٹ جو ہے وہ میل ہو,
تو ظاہر ہے کہ اے ایونٹ ہم نے بنا دیا کہ اے شوئنگ دا میل، تو اے کو فیور کرنے والے کتنے ہیں؟ اے کو فیور کرنے والے سے مراد کیا ہے کہ اے کس کو شو کر رہا ہے؟ میل کو. اور میل کتنے ہیں آپ کے پاس؟ کہ اگر آپ ٹیبل میں دیکھیں دیر آر 700 میل، تو 700 آپ کے فیوریبل آؤٹ کمز آ جائیں گے اور ٹوٹل آؤٹ کم 1000 ہیں، تو پرابیبلٹی آف اے آ جائے گی 700 اوور 1000.70. اس کو سمپلیفائی کر کے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. سیکنڈ ہے اس کا کہ پیشنٹ از فیمیل، کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ فیمیل ہو. تو بی ایونٹ فرض کریں کہ شو کر رہا ہے فیمیل کو. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بی کو فیور کرنے والے کتنے ہیں یا فیمیلز کو فیور کرنے والے کتنے ہیں. تو ٹوٹل فیمیل دیکھ لیں گے کتنی ہیں آپ کے پاس، کہ دیر آر 300 فیمیلز. تو یہ فیمیل کو فیور کرنے والے آؤٹ کمس آ گئے آپ کے پاس، اور سیمپل سپیس کے آؤٹ کم پہلے ہی آپ نے لکھے ہوئے کہ 1000 ہے. تو فیوریبل آؤٹ کمس of an event divided by total outcomes become the probability of that event. تو یہ 300 over 1000 آپ کے پاس probability آ جائے گی. تھرڈ کیس میں آتے ہیں کہ سی جو ہے آپ کے پاس ایک ایونٹ ہے جو کووڈ-19 پازیٹیو کی probability ہم نکالنا چاہتے ہیں کہ بھاگنے والا جو پیشنٹ تھا وہ کووڈ-19 پازیٹیو تھا. فرض کریں کہ اس کو ہم نے سی سے ظاہر کیا، اس ایونٹ کو سی سے ظاہر کیا، تو سی کو فیور کرنے والے کتنے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو کووڈ-19 پازیٹیو ہوں گے وہ سارے سی کو فیور کرنے والے ایلیمنٹس ہوں گے. یہ دیکھیں کہ کووڈ-19 پازیٹیو کو فیور کرنے والے کتنے ہیں؟ 400 ہیں. تو پرابیبلٹی ویری سمپل کہ 400 اوور 1000 بن جائے گی. نیکسٹ فورتھ پارٹ پہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کووڈ-19 پازیٹیو بھی ہو اور وہ میل بھی ہو، کہ کووڈ-19 پازیٹیو میل ہو وہ بھاگنے والا میں. یہ ہم کیسے نکالیں گے؟ اس کو ہم نے ڈی ایونٹ کا نام دے دیا، اور ڈی کے فیور کرنے والے ایلیمنٹ کتنے ہیں یہ ہم دوبارہ ٹیبل میں دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 میل. اگر تو صرف کووڈ-19 کہتا تو وہ تو ٹوٹل 400 تھے. اس نے ساتھ شرط لگا دی کہ کووڈ-19 میل ہونا چاہیے. تو کووڈ-19 میل میں کتنے لوگ ہیں؟ 300 ہیں. تو 300 آپ کے فیوریبل آؤٹ کمز ہو جائیں گے. ٹوٹل آپ کے 1000 ہیں. 300 اوور 1000 یہ پرابیبلٹی آف ڈی آپ کے پاس آ جائے گی. تو اس طریقے سے آپ ان چاروں ایونٹس کی پرابیبلٹی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. بات وہی سمپل ہے کہ فیوریبل آؤٹ کمز آپ ڈھونڈ لیں جو ایونٹ کے مطابق ایونٹ کو فیور کر رہے ہوں، ان کو اوپر لکھ لیں اور ٹوٹل ایلیمنٹس کو آپ نیچے لکھ لیں. یو کین سمپلی کیلکولیٹ دا پرابیبلٹی آف این ایونٹ. تھینک یو.